وہ جو مزدور روڈ پہ کام کر رہا ہے اس کو بھی ٹارگٹ کریں گے, انجینئرز کو. وہ ابھی آپ کے سامنے 25-26 اگست کی رات کو جو ہوا, جو آپ نے ذکر کیا, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو کولپور پہ ریلوے کا برج تھا اسے بارود سے انہوں نے کیوں اڑایا؟ کیا وہ کوئی فوجی ٹارگٹ تھا؟ وہ اس لیے اڑایا تاکہ بلوچستان کی جو اکنامک ہارڈ شپ ہو لوگوں کو, وہاں کے لوگوں کو سوشل ہارڈ شپ ہو, لوگوں کو تکلیف ہو. بلوچستان کے لوگوں کو تکلیف ہوگی نا, اس کی اکانومی متاثر ہوگی, تاکہ یہ جو مصنوعی بیانیہ بنایا جاتا ہے احساس محرومی کا, اس کو مزید دوام ملے. جو بچے, جو لوگ, جو جوان بلوچستان کی معیشت میں حصہ لینے کے لیے دوسرے صوبوں سے, دوسرے شہروں میں کام کرتے ہیں, ان کو کیوں بربریت کا نشانہ بنایا جاتا ہے؟ تاکہ بلوچستان کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی متاثر ہو, احساس محرومی کا بیانیہ مزید چلایا جائے. یہ ہے جو میں نے پہلے بات کی, ایک گھنونا کھیل جو کہ بیرونی حکمت عملی اس سوچ اور فنڈنگ اور سپورٹ کے بغیر نہیں ہو رہا, اس کے ساتھ ہو رہا ہے. اور جب یہ آتے ہیں, جو آپ بات کر رہے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز, اور جو ہم کر رہے ہیں, جب یہ ان کا فوج سے ٹکراؤ ہوتا ہے, تو ابھی آپ کے سامنے ہے, یہ گوادر میں انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی, یہ نیول بیس جو ہے آپ کی تربت میں, اس پہ گئے تھے, تو کس طرح ان کی لاشیں گری تھی, کس طرح جہنم واصل ہوتے ہیں, اور کیسے ہم جا کے اس بہت بڑے وسیع ایریے میں ان کی کمین گاؤں پہ جا کے ان کو ہنٹ کرتے ہیں. تو پھر یہ جاتے ہیں دوڑ کے یہ سافٹ ٹارگٹس کہ معصوم شہریوں کو بسوں سے اتار کے اپنی بربریت کا نشانہ بناؤ. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ کون سی بلوچ اقدار ہیں؟ یہ کون سی وہ اعلیٰ اسٹریٹجی ہے جس کی کوئی دنیا میں تعریف کرے کہ ہاں یار یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں آپ؟ یہ ان کی مایوسی ہے, یہ ان کی اور ان کے پیچھے جو سرپرست ہیں ان کی جو ظالمانہ سوچ اور ذہنیت ہے, اس کی عکاسی ہے. ہم کہتے ہیں اگر اتنی ہمت ہے تو آؤ ہم سے مقابلہ کرو, کیوں ان معصوم اور نہتے شہریوں پہ جاتے ہو؟ کم اینڈ فائٹ ود اس, ہم تو ان کو ہنٹ کر رہے ہیں. تو آخر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ ان کا بیانیہ جھوٹ پر اور حقائق پہ مبنی نہیں ہے. ان کی یہ جو ظلم ہے, اس ظلم کا ان کو حساب دینا پڑے گا. ظلم کا ہمیشہ حساب دینا پڑتا ہے. ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ بلوچستان کے جو غیور عوام ہیں, اور اسپیشلی جو اس کی یوتھ ہے, دے انڈرسٹینڈ ویری ویل کہ ایکچولی بلوچستان میں ان کے گھروں کی, ان کے قصبوں کی, ان کے صوبے کی, ان کے ملک کی ترقی کا, ان کی خوشحالی کا دشمن کون ہے. دے انڈرسٹینڈ اٹ اینڈ دے اسٹینڈ ود دی اسٹیٹ. بیانیہ بنایا جاتا ہے احساس محرومی کا. 1947 میں پورے بلوچستان میں 375 کلومیٹر کے قریب سڑکیں تھیں, آج 25,000 کلومیٹر سڑک ہے, 8 قومی شاہراہیں ہیں. تعلیم کی بات کریں, اس وقت تقریباً 73,000 بلوچستان کا بچہ فلی فنڈڈ, پارشلی فنڈڈ اسکالرشپس پہ پاکستان میں اور بیرون پاکستان بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. بلوچستان میں جو ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں وہ زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو مینی ادر پروونسز. وہاں پہ 13 فل فلیج کیڈٹ کالجز ہیں, ملٹیپل ریزیڈینشل کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں. انفراسٹرکچر بڑے پروجیکٹس کی بات کریں تو بلوچستان میں سی پیک ہے, گوادر ایئرپورٹ ہے, آغاز حقوق بلوچستان کے پروجیکٹس, خوشحال بلوچستان کے پروجیکٹس, 100 جو ڈیمز کے پروجیکٹس, سولرائز ٹیوب ویلز, کچھی کینال, ڈیٹ پروسیسنگ پلانٹس پنجگور میں, اینڈ دیر آر ملٹیپل پروجیکٹس جو وفاقی حکومت, صوبائی حکومتیں, ریاستی ادارے بلوچستان میں کرتے ہیں, کر رہے ہیں, کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. تو یہ ہے حقیقت اس احساس محرومی کی, بیانیے کی. پاکستان, ہم مانتے ہیں کہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے, پاکستان کے اپنے لارجر اکنامک ایشوز ہیں,
لیکن جو ہمارے وسائل ہیں اس میں بلوچستان کو خصوصی فوقیت حاصل ہے اور رہے گی. وہاں پہ ہم مانتے ہیں کہ وہاں پہ معاشی اور معاشرتی ترقی کا بہت سکوپ ہے، لیکن وہ ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بالکل جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک بڑا رقبہ ہے، کم آبادی ہے، تو وسائل زیادہ چاہیے، لیکن یہ تو کسی کو حق نہیں ملتا کہ اس کو ایک نیگیٹولی ایکسپلائٹ کرے، لوگوں کی ذہن سازی اس پہ کرے. اب آپ دیکھیں یہ جو بیانیہ بنتا ہے کہ جی ہماری حقیقی نمائندگی نہیں ہے، تو میں یہ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ بلوچستان میں کون سا سیاسی نظام ہے؟ وہی سیاسی نظام ہے جو باقی صوبوں میں ہے، جو پاکستان میں. کوئی ڈفرینٹ ہے وہاں پہ نمائندگی دینے کا نظام؟ اٹ از دی سیم. تمام جو سیاسی پارٹیاں ہیں چاہے وہ قومی لیول کی ہوں یا نچلے صوبے کے لیول پہ بھی ہوں، وہ بلوچستان کی سیاست میں بھرپور حصہ لیتی ہیں. مختلف اودار میں ان تمام سیاسی پارٹیاں کسی نہ کسی وقت میں بلوچستان کی حکومت کا اور نیشنل لیول کی گورنمنٹ کی، فیڈرل کی گورنمنٹ لیول کی گورنمنٹ کا پارٹ رہی. ان 17 کے قریب جو بلوچستان کے چیف منسٹر ہیں، آپ شاید جانتے ہوں گے، وہ 17 کے 17 جو سے ہیں وہ بلوچ ہیں. اور احساس یعنی کہ نمائندگی نہ ہونے کا، محرومی ہونے کا بیانیہ بنایا جاتا ہے. فیڈرل لیول پہ آئیں آپ تو بلوچستان سے ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، جو آپ کے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں. عدلیہ میں، فوج میں، بیوروکریسی میں اعلیٰ عہدوں پر ایک بڑی اچھی تعداد بلوچستان کے لوگوں کی ہے، اور ہمیشہ سے رہی ہے اور آگے بھی رہے گی. آپ پولیٹیکل پوزیشن میں چلے جائیں، ہمیشہ سے رہی ہے. تو پھر پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو بیانیے بنائے جاتے ہیں اس کے پیچھے ایک بیرونی حکمت عملی ہے، ایک سوچ ہے. اس کو فنڈنگ بھی آتی ہے، اس کو انٹلیکچوئل سپورٹ بھی وہاں سے ملتی ہے اور باقی سپورٹ بھی دی جاتی ہے کہ آپ یہ بیانیہ بنائیں احساس محرومی کا، آپ یہ بیانیہ بنائیں نمائندگی نہ ہونے کا. اور پھر وہ انکلوژن کام کرتے ہیں یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ. آپ کبھی ٹارگیٹنگ دیکھیں، دہشت گرد ٹارگیٹ کس کو کرتے ہیں؟ دے ٹارگیٹ ایوری تھنگ وچ ہیلپس دی ڈیولپمنٹ آف بلوچستان. یہ بھی رہے گی. آپ پولیٹیکل پوزیشن میں چلے جائیں، ہمیشہ سے رہی ہے. تو پھر پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو بیانیے بنائے جاتے ہیں اس کے پیچھے ایک بیرونی حکمت عملی ہے، ایک سوچ ہے. اس کو فنڈنگ بھی آتی ہے، اس کو انٹلیکچوئل سپورٹ بھی وہاں سے ملتی ہے اور باقی سپورٹ بھی دی جاتی ہے کہ آپ یہ بیانیہ بنائیں احساس محرومی کا، آپ یہ بیانیہ بنائیں نمائندگی نہ ہونے کا. اور پھر وہ انکلوژن کام کرتے ہیں یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ. آپ کبھی ٹارگیٹنگ دیکھیں، دہشت گرد ٹارگیٹ کس کو کرتے ہیں؟ دے ٹارگیٹ ایوری تھنگ وچ ہیلپس دی ڈیولپمنٹ آف بلوچستان.